السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملال آرٹس کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو اس باکس کا چینج کرنا بتائیں گے CT70 کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے 10 کی ٹی کی مدد سے اس کی جو چھوٹی گراری ہے اس کو ہم نے اتارا ہے۔ اس کی جگہ ہم آپ نئی گراری لگائیں گے۔ اس کو اتارنے کے بعد ہم جو پلاس کی مدد سے اس کا یہ جو چین ہے اس کو اتاریں گے۔ اس کا جو چین لاک ہوتا ہے اس کے اندر ایک کٹ بیٹھا ہوتا ہے، اس کٹ کو اتاریں گے، ہم لاک کو اتاریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاس کی مدد سے ہم نے اس کو اتارا، یہ اس کا چین اتر گیا۔ یہ دیکھیں یہ اس قدر خراب ہو چکا ہے۔ یہ آپ اس کی پیچھے والی بھی گراری، یہ چھوٹی گراری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر خراب ہو چکی ہے۔ اس کے جو کٹ ہیں، یہ دندے ہیں، یہ بالکل بھی کام کے قابل نہیں رہے، ختم ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی گراری کے یہ کتنے تیز ہو چکے ہیں کٹ، یہ بالکل گھس چکی ہے۔ اس کو اس طرح چلانے کا خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹوٹ سکتی ہے اور آپ کو راستے میں خراب کر سکتی ہے۔ چھوٹی گراری والی جگہ کیونکہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے، آئل لگاتے ہیں، ڈسٹ بھی ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اچھی طرح سے پیٹرول کے ساتھ صاف کر دیں، یا کچھ بھی اور مٹی کا تیل وغیرہ اس کے ساتھ صاف کریں، کیونکہ زیادہ تر عوام کے پاس پیٹرول ہی ہوتا ہے بائک میں، تو اس کے ساتھ آپ صاف کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی یہ جو چھوٹی گراری ہے یہ آ گئی ہے۔ ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو لاک ہے وہ بٹھائیں گے، یا پتری آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو بٹھائیں گے۔ یہ اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ اس کو صاف کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نئی گراری بٹھاتے ہیں وہ گندی نہ ہو، کیونکہ اگر گندی جگہ پہ بٹھائیں گے تو اوپر والی گراری جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے آپ کو اسی طرح صاف کریں۔ یہ اس کے 10 نمبر کے نٹ آ گیا، یہ ایک آ گیا، دوسرا بھی لگائیں گے۔ یہ اس کے عمومی طور پر 10 نمبر کے نٹ ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر بائکس میں جو جینون لگے ہوئے آتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم اس کو 10 کی ٹی کی مدد سے ٹائٹ کریں گے، اور کوشش کریں کہ جو بائک ہے آپ کا وہ گیئر میں ہونا چاہیے، تب آپ کے یہ ٹائٹ ہوں گے۔ یہ دیکھیں، اور ٹائٹ اتنا کرنا ہے جب آپ کو اتنا احساس ہو جائے کہ بھائی اس سے زیادہ آپ ٹائٹ کریں گے تو قافلہ ٹوٹ سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ بالکل ٹائٹ ہونے چاہیے، نہ ہی اتنے لوز ہونے چاہیے، نہ ہی اتنا ٹائٹ کریں کہ قافلہ اس کے اندر ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ پیچھے، اس کا ہم یہ 18 نمبر کا نٹ کھولیں گے۔ بعض کا یہ جو نٹ ہوتا ہے یہ 18 یا اس سے اوپر کا لگا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ 17 نمبر کا نٹ ہوتا ہے۔ 17 نمبر کی چابی پانے کی مدد سے ہم کھولتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ 18 نمبر کا نٹ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ اس کی بریک کھولیں گے، 14 نمبر کی بریک ہوتی ہے، اس کا نٹ ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ پریس کر کے آسانی کے ساتھ بھی کھول سکتے ہیں، اور 14 کی ٹی کی راڈ کی مدد سے بھی آپ اس کو آسانی سے کھول سکتے ہیں۔ یہ اس کی بریک اتر چکی ہے، بریک راڈ اتر چکا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی جو بریک پلیٹ ہے اس کو کھولیں گے۔ بریک پلیٹ کا بھی جو عمومی طور پر جو لگا ہوتا ہے وہ 12 یا 13 نمبر کا نٹ لگا ہوتا ہے۔ یہ 12 یا 13 نمبر کا نٹ لگا ہوتا ہے عمومی طور پر اس بریک پلیٹ کو۔ آپ 12 یا 13 کے پانے کی مدد سے، چابی کی مدد سے اس کو کھولیں۔ یہ کھل گیا اس کا۔ اس کے بعد آپ یہ ایکسل کو کھولیں، یہ اس کا ایکسل آ گیا۔ اس کو آگے ہاتھ کی مدد سے آپ اس طرح کھولیں۔ اس کے بعد یہ اس کی گوٹ آ گئی، اور یہ آپ اس کا ٹائر نکالیں گے اب باہر۔ یہ اس کا ٹائر آ گیا۔ اس کے بعد آپ 24 نمبر کی چابی کی مدد سے یا 22 نمبر کی چابی کی مدد سے جو ویل سلیپ ہے، ویل گوٹ اس کو بھی کہتے ہیں، چین سلیپ بھی کہتے ہیں، چین گوٹ بھی کہتے ہیں، اس کو کھولیں۔ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو ہم 17 نمبر کا نٹ ٹائٹ کرتے ہیں ویل ایکسل کا،
وہ بہت زیادہ ٹائٹ کرنے کی وجہ سے یہ جو ویل گوٹ ہوتی ہے یہ پریس ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ کھلنے میں آپ کو کافی دشواری بھی آ سکتی ہے یا خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو چینج کر دیں تاکہ آپ کی جو غراری ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے، تاکہ آپ کو جو آگے فیوچر میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ یہ آپ اس کو کھولیں، اس نٹ کو آپ کھولیں گے، اس کے بعد آپ کی غراری جو ہے وہ باہر آ جائے گی۔ یہ چین چڑی آ گئی اس کے سامنے، یہ ابھی یہ دیکھیں یہ اب ویل گوٹ کس قدر خراب ہو چکی ہے۔ ہم اس چابی اور تھوڑی کی مدد سے اس کو کھولیں گے۔ اس کے بعد اس کے یہ 14 نمبر کے نٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ گوٹی راڈ کی مدد سے یا ٹی راڈ کی مدد سے کھولیں۔ یہ اس کے چار جو ہوتے ہیں وہ قابلے ہوتے ہیں، یہ ہم نے اس کو کھولے۔ یہ ابھی ہم اس کے جو ویل ہب ہے اس کے اوپر ہم یہ نئی غراری بٹھائیں گے۔ نئی غراری یہ آ گئی ہماری۔ اس کے بعد ہم یہ اس کے جو نٹ ہیں یہ لگائیں گے، کیونکہ ہم اس کے پرانے ہی استعمال کریں گے نٹ، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ نٹ بالکل خراب ہو چکے ہیں اوپر سے، یا ان کی چوڑی جو ہے وہ سلپ ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ کوشش کریں گے ان کو چینج کر دیں، کیونکہ یہ بالکل بھی لوز نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی خراب ہونے چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کو لوز چھوڑیں گے یا سلپ کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ یہ قابلے ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ مین غراری کے قابلے ہوتے ہیں جس کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے گاڑی کا، تو ان کو آپ کو چاہیے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ٹائٹ ہونے چاہیے، اور کوشش تو یہ کریں کہ آپ اس کو گوٹی راڈ کی مدد سے ٹائٹ کریں، کیونکہ ٹی راڈ کی مدد سے ٹائٹ کریں گے تو وہ اتنے اچھے ٹائٹ نہیں ہوتے جتنے اچھے گوٹی راڈ کی مدد سے ٹائٹ ہوتے ہیں۔ اور ان کو فل ٹائٹ کریں، فل، جتنا آپ زور لگا سکتے ہیں، جتنا آپ کے قابلے میں دم ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ قابلے آپ کے لوز رہ جائیں گے تو بعض اوقات آپ کی چین واز کرتی ہے، یہ چین ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ کو راستے میں تنگ کر سکتی ہے، تو یہ اچھے طریقے سے ٹائٹ ہونے چاہیے۔ یہ ابھی آپ دیکھیں ہم آپ کے سامنے اس 14 نمبر کی گوٹی راڈ کی مدد سے ہم ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ کوشش کریں جتنا آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں اتنا ٹائٹ اس کو ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مکینک حضرات جو ہوتے ہیں وہ کام میں بزی ہوتے ہیں، تو کام کو جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں جو ہے وہ قابلوں کو اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں کرتے، ان کو لوز چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ آگے چل کے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے سامنے ان کو ٹائٹ کرائیں، اچھے طریقے سے ٹائٹ کرائیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کے بعد یہ جو پتری ہوتی ہے، اس کے جو کٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ اٹھا کے جو قابلے کے ساتھ ہوتے ہیں، بولٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو پریس کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی خدا نخواستہ اگر کسی قسم کا قابلہ ٹلنا آپ کا وہ لوز ہو جائے یا ڈھیلا ہو جائے، تو یہ جو کٹ ہوتا ہے اس کو باہر نکلنے نہیں دیتا، اس کو پکڑ کر رکھتا ہے، جس سے آپ کی جو غراری ہے وہ باہر نکلنے یا خراب ہونے یا ٹوٹنے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ بھی آپ لازمی دیکھیں، چیک کریں کہ مکینک نے اس کو اٹھا کے ان کے ساتھ چپکایا کہ نہیں، بٹھایا کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی کام کے ہوتے ہیں، یہ آپ کی جو غراری کے قابلے ہیں ان کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ یہ ابھی آپ کی غراری بیٹھ چکی ہے، ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو دوبارہ اس ویل میں فٹ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائک کی یہ چین کو اٹھا گئی، یہ اب ہم اسی طرح جس طرح ہم نے اتاری ہے اس طرح ہم اس کو لگائیں گے۔ یہ اس کی چین چڑی آ گئی ہے، چین ایڈجسٹمنٹ پتری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے آپ چین جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ لگ گئی۔ اس کے بعد ہم اس کا 24 نمبر کا نٹ دوبارہ لگائیں گے، کیونکہ یہ چین کوڈ بالکل ٹھیک تھی تو اس لیے ہم نے چین کوڈ چینج نہیں کی۔ یہ اس کے بعد یہ 22 نمبر کے نٹ ہم 22 نمبر کی چابی کی مدد سے ٹائٹ کریں گے، اور اس کو بھی کوشش کریں کہ اتنا زیادہ ٹائٹ نہ کریں کہ کیونکہ یہ نازک ہوتی ہے، یہ سلپ ہو جاتی ہے،
اور اتنا ڈھیلا بھی نہ چھوڑیں کہ بار بار آپ کا چین لوز ہو جائے، کیونکہ اگر یہ سلپ ہوگی یا ڈھیلی ہوگی تو جس کی مدد سے آپ کا چین جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا اور بار بار لوز ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو زیادہ ٹائٹ کر دیں گے تو اس کی مدد سے جب آپ دوبارہ کھولیں گے تو اس میں دوبارہ ٹائٹ کرنے میں یہ سلپ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ بالکل درمیانہ ہاتھ رکھیں، نہ اتنا ٹائٹ ہو نہ اتنا لوز ہو۔ یہ بھی دیکھیں ہم نے یہ 22 نمبر کی چابی کی مدد سے اس کو ٹائٹ کیا۔ اس کے اندر ہم پلے چیک کریں گے، یہ آپ دیکھیں غراری فٹ ہو چکی ہے، یہ بالکل بہترین غراری فٹ ہو چکی ہے۔ ابھی اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس کا چین بٹھائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ چین کس اینگل میں بیٹھتا ہے، آپ اس کو اوپر نیچے آگے پیچھے الٹا سیدھا چینج کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ چین آپ کا بیٹھ جائے۔ تو یہ ہم چین اس کے اوپر بٹھا رہے ہیں، یہ آ گیا، یہ بڑی غراری کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے چھوٹی غراری کے اوپر بٹھائیں گے اس کو، چین کو۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹی غراری پہ بھی بیٹھ چکے ہیں۔ ابھی ہم اس کا یہ جو چین لاک ہے اس کو لگائیں گے، اور کوشش کریں کہ نیا چین لاک لگائیں، غراری سیٹ کے ساتھ جو آیا ہوتا ہے اس کو لگائیں، کیونکہ وہ غراری کے ساتھ کا ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے اندر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ باہر سے ایکسٹرا کوئی لاک لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹھیک طرح سے بیٹھے گا نہیں، اور جب گاڑی چلے گی تو چین آپ کا آواز کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس کے اندر جو اس کے ساتھ جینون چین آیا ہوتا ہے، چین کا لاک آیا ہوتا ہے، آپ اس کو بٹھائیں۔ یہ ابھی ہم نے چین لاک بٹھا دیا، ابھی ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے۔ یہ ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں ویل لگانے کے بعد۔ یہ اس کے اوپر جو ہوتے ہیں یہ کٹ بنے ہوتے ہیں جین جڑی، کوشش کریں کہ دونوں سائڈوں پہ یہ کٹ بالکل برابر ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ویل کی جو ہوتی ہے وہ الائنمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے وقت ان کو آپ آگے پیچھے کر دیں گے تو ویل جو ایک سائڈ ہو جائے گا، جس سے آپ کو جب آپ گاڑی چلائیں گے تو ویل جو ہے وہ آپ کا وہ موٹر گارڈ کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے یا آگے چمٹے کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، جس سے آپ کا جو ٹائر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ مکینک سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہ ہم 22 نمبر کی چابی کی مدد سے چین کو پکڑ کے اس کو ٹائٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے ٹائٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم یہ اس کا یہ جو نٹ ہے اس کو ہم 19 نمبر کے پانے کی مدد سے ہم ٹائٹ کریں گے۔ عموماً یہ نٹ جو ہوتا ہے وہ 17 نمبر کا ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ہے 19 نمبر کا نٹ لگا ہوا ہے، تو 19 نمبر کے پانے کی مدد سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں اس ویل کے جو ایکسل ہوتا ہے اس کو آپ جتنا ٹائٹ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اس کا بھی پورا دار و مدار ویل کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو لوز چھوڑ دیں گے تو یہ اتر سکتا ہے، اتر گیا گا تو آپ کا ویل نیچے سے نکل سکتا ہے اور آپ کو کافی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی بھی آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں چین بالکل بیٹھ چکا ہے، کس قدر سموتھ چین بیٹھا ہے، بالکل اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم نے چین کا وہ لگا کے بٹھا دیا۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔